اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام ہیں۔ عزیزان، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت زیادہ القاب احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اور یہ القاب بھی خاص فضیلت کی وجہ سے ائمہ خدا علیہ السلام نے، پیغمبر پاک نے فاطمہ زہرا کو عطا کی۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے زہرا۔ زہرا نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ احادیث میں ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت وجود سے نور آسمان تک پھوٹتا تھا۔ زہرا کے معنی ہے نورانی ہونا، نور کا پھوٹنا۔ اور اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں سے جو عظیم نام جو پیغمبر پاک نے انتخاب کیا فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے معنی ہے جدا ہونا۔ پیغمبر پاک ایک حدیث میں فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها واشعتها من النار۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ خداوند عالم نے فاطمہ اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو آگ سے جدا رکھا ہے، یعنی جدائی کا نام فاطمہ نام ہے آگ سے، جہنم سے جدا ہونے کا۔ اور اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی القابات میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، یعنی بابرکت ذات، بابرکت ہستی۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں دیکھیں عزیزان کتنی برکت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کے امام ہیں، حجت خدا ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تسبیحات حضرت زہرا پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب عزیزان؟ یعنی حجت خدا یہ کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میری 1000 رکعت نماز سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح افضل ہے۔ عزیزان دیکھیے کتنی بابرکت ہستی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک تسبیح پورے زمانے کے امام کی 1000 رکعت نماز سے افضل اور بہتر۔ یہی عظیم ہستی ایک دفعہ خدا کے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے، ایک عجیب و غریب حدیث ہے عزیزہ۔ اگر صرف ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے کسی ایک حدیث کو لیں تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے من اصعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتی۔ جس کسی کی طرف سے بھی خداوند عالم کی طرف خالص عمل جائے، عزیزان یہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، یہ صبح و شام میں جو کام ہم انجام دیتے ہیں یہ ضائع نہیں ہے عزیزان، یہ اعمال محفوظ ہیں ہمارے، کل ہمیں یہ اعمال دوبارہ ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں۔ انہیں اعمال کا ایک اثر ہے عزیزان، یہ انہیں اعمال کے متعلق بی بی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اگر جس کسی کی طرف سے بھی خداوند عالم کی طرف خالص عمل جائے تو رب العالمین کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے افضل ترین مصلحت ان کے لیے نازل ہوتی۔ عزیزان دیکھیں آج اس معاشرے میں سارے جو کام ہم انجام دیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ
ہماری ریاکاری شامل ہے، ہم اپنے فائدے کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہم کریں جس میں صرف اور صرف خدا، خالص، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جسے عمل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خدا وند عالم ابراہیم علیہ السلام کی اس بابرکت کلام کو قرآن مجید کی شکل میں نازل فرما رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ خدا کی درگاہ میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پروردگارہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار۔ دیکھیں عزیزان، ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر کام کو صرف خدا کے لیے انجام دینا، جینا اور مرنا۔ ہم تو کبھی کبھار نماز پڑھتے وقت قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں، خدا کی رضا کی خاطر انجام دیتے ہیں۔ ابراہیم پورے زندگی کے ہر گوشے کو خدا کے ساتھ مختص کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر کام کو مرنا جینا خدا کے لیے خاص کیا، پھر خدا وند عالم نے بھی ابراہیم کو کیسا مقام بتایا کہ قرآن مجید میں ابراہیم کے مقام کو بیان کرتے خدا وند عالم فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اکیلے ہی ایک پوری امت ہے خدا کی نگاہ میں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے اسی وجہ سے، ابراہیم کی خلوص کی وجہ سے، نوری ابراہیم کو ہم نے دکھایا ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت کو دکھایا، یعنی تو ملک کو نہیں، ملکوت کو، زمین و آسمان کی حقیقت کو دکھایا۔ اور خدا وند عالم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح ہی جزا دیتے ہیں محسن لوگوں کو، خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں کو۔ بس عزیزان، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو خلوص کے ساتھ عمل کریں۔ کسی کو اگر سلام دینا ہے خلوص کے ساتھ، کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے خلوص کے ساتھ، خدا کی عبادت کرنا ہے خلوص کے ساتھ۔ جب خلوص کے ساتھ عمل کرو گے تو پھر پریشان مت ہو جاؤ، پھر خدا وند عالم آپ کو عطا کرے۔ یہ وعدہ الہی ہے، من عصد الی اللہ خالص عبادتہ، جس کسی کے طرف سے بھی خدا کی طرف خالص عبادت جائے گی، احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، خدا وند عالم اس شخص کی طرف اپنا بہترین مصلحت، بہترین اجر و پاداش اس کے لیے نازل کرتا ہے۔ عزیزان، خلوص کیا ہے؟ بعض اوقات ہم خلوص کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کو انجام دینے کے بعد پھر اس کو ضائع کرتے ہیں۔ خلوص یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے بھی آپ کی نیت ہو کہ میں اس عمل کو خدا کے لیے انجام دوں گا، عمل کو انجام دیتے وقت بھی آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اس عمل کو صرف خدا کے لیے انجام دیتا ہوں، اور عمل کے بعد بھی مرتے دم تک اس خیال میں رہے کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ صرف خدا کے لیے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی، اور خود سے کس خلوص کے ساتھ عمل کیا فاطمہ زہرا نے، اور خدا وند عالم نے بھی کیسا پاداش و اجر عطا کیا فاطمہ زہرا کو کہ 3 دن روزے رکھے ہیں فاطمہ زہرا نے، اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں روزے رکھے ہوئے۔ افطار کے وقت یتیم آ رہا، ایک دفعہ یتیم آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پورے طعام کو جو افطار کے لیے آمادہ کیا تھا یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، فقیر کو دیا، اور خود پانی سے افطار کیا۔ اور افطار کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے شکریہ چاہتے ہیں، آپ سے کچھ چاہتے ہیں، نہیں، صرف اور صرف خدا کے لیے خالص عمل کیا۔ پھر خدا وند عالم نے اس خالص عمل کے بدلے میں قرآن مجید کے 28 آیتیں نازل کی۔ فاطمہ کی مد و ثنا خدا نے قیامت تک فاطمہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کی مد و ثنا کیا۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ ایسے ہیں جو اپنے نظر کا پورا کرتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، نظر کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جو نظر انہوں نے کیا تھا روزہ رکھنے کا اس پہ ساتھ وفا کرتے ہیں۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ان کو صرف فکر ہے تو قیامت کے دن کی فکر ہے
اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خدا کے خاص بندے طعام کھلاتے ہیں یہ خدا کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو. اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو اطعام کھلایا ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا ہے، کھلاتے ہوئے ان کو دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر دیا ہے. جو کھانا آپ کو عطا کیا ہے، جو اطعام کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے ہم نے نہ جزا کی امید رکھا ہے نہ شکریہ کا امید. جزا اور شکریہ خدا کی طرف سے. پھر خدا وند عالم نے بھی جزا اور پاداش دیتے ہو کیا فرمایا؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. ان کو جہنم کے شر سے، قیامت کے جو ہولناکیاں تھیں ان سے ہم نے محفوظ رکھا، اور ان کو خدا کے ساتھ ملاقات نضرۃ وسرورا، خوشحالی کے ساتھ. پھر آخر میں خداوند عالم اس خلوص والے عمل کے اجر کو بیان کرتے کرتے آخر میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کل قیامت کے دن اس کھانے اور اطعام جو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے بدلے میں خدا خود سے ڈائریکٹ ان کو شراب طہور پلائے گا. پلانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ ہے پنجتن پاک آپ لوگوں کے خالص عمل کا جزا. اور پھر خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آپ کے اس عمل پہ خدا شکریہ بجا لاتا. دیکھیے عزیزان، اب جب خدا شکریہ بجا لاتا ہے عمل کا، تو پھر لوگوں کے شکریہ کی کیا محبت ہے؟ کیوں ہم لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کی خاطر اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں؟ آئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس مقدس حدیث لے کے آج سے عہد کریں کہ عمل کرتے ہیں تو بس خدا کے لیے. عمل کرنے سے پہلے بھی ہماری نیت ہو کہ خالص للہ کے لیے عمل کریں. عمل کرتے ہوئے بھی خدا کی خاطر ہی ہو ہمارے فکر، اور عمل کے بعد بھی مرتے دم تک جو اعمال ہم نے انجام دیے ان کا رابطہ خدا کے ساتھ، صرف خدا سے امید رکھیں تو پھر زندگی بدل جائے. خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احبط اللہ علیہ افضل مصلحتی، خدا وند عالم کی طرف سے بہترین مصلحت نازل ہو. اور فاطمہ زہرا کبھی جھوٹ نہیں بولتی. فاطمہ زہرا نے دیکھا ہے عرش الہی پہ، لوح محفوظ پہ یہ ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف خالص عبادت جائے گی، آسمان سے اس بندے کی طرف بہترین مصلحتیں نازل ہوں. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ ہمیں خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین